فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان شفائها ونور الابصار ضیائها وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، ہم یہاں پر سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جس طرح اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور اہل سنت و جماعت وہ مبارک جماعت ہے کہ ہم ہمیشہ راہ اعتدال کو پسند کرتے ہیں، اور ہمارا موقف یہی ہوتا ہے جس کی رہنمائی ہم کو کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کی ہے۔ اہل بیت سے محبت جہاں پر کمال ایمان کا ذریعہ ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے بھی ہماری محبت ہونی چاہیے۔ لیکن آج حالات ایسے پیدا ہو چکے ہیں، ماحول ایسے بن چکا ہے کہ قریب بہت سے لوگ ایسے بے لگام ہو چکے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی بھی مل جاتا ہے جو اہل بیت کی شان میں توہین کرنے والا ہوتا ہے، اور کوئی ایسا بھی مل جاتا ہے جو صحابہ کرام کی شان میں توہین کرنے والا ہوتا ہے۔ اور خاص کر کے جو خارجی فرقہ ہے، ان کا طرح امتیاز یہ ہے کہ بالخصوص وہ سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ میں چند باتوں کے سامنے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اہل بیت سے محبت کرنا یہ ان کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ بھی ان کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے تمام روایتیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا نچوڑ اس طور پر بیان کیا کہ جو بھی آدمی واقعی میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کی محبت کا مرکز یہ ہے کہ حضور سے نسبت کی بنیاد پر وہ صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے۔ تو کوئی اگر ایسا ہو جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے، اپنے آپ کو جنتی کہنے والا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، تو آپ فرماتے ہیں اگر دیکھو کہ وہ صدیق اکبر کی شان میں توہین کرنے والا ہے، تنقیص کرنے والا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ابو قحافہ کے بیٹے سے محبت کی ہے، صدیق اکبر سے محبت نہیں کی ہے۔ یعنی اس کی محبت صرف ابو قحافہ کے بیٹے سے ہو سکتی ہے، ورنہ یقیناً جو نسبت کی بنیاد پر صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے، وہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ حضور کے جانشین ہے، حضور کے خلیفہ ہیں، ان کی محبت کو مدار نجات قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں
کہ کسی کو آپ دیکھو کہ وہ حضرت علی سے دشمنی رکھنے والا ہے تو اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ واقعی میں جو علی سے دشمنی کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے علی کو جانا ہی نہیں، اس لیے کہ علی وہ ہیں جو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، علی وہ ہیں جن کو داماد مصطفیٰ ہونے کا شرف حاصل ہے، علی وہ ہیں جن کو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا حق حاصل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ واقعی میں جو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضرت علی اور خاندان اہل بیت سے واقعی میں سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو محبتوں کا مرکز یہ حضور کی ذات ہوا کرتی ہے۔ تو جو نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ان دونوں سے محبت کرے وہی نجات یافتہ ہوتا ہے، اور ان دونوں میں سے کسی کی بھی دشمنی کا اگر مرتکب ہوتا ہے تو یقیناً وہ ہلاک ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب و سنت نے صحابہ کرام سے محبت کے بارے میں اور خاندان اہل بیت سے محبت کے بارے میں ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے، تو آج انٹرنیٹ کے ذریعے جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں خاص طور پر شیعہ حضرات نے جس تاریخ کو ترتیب دیا ہے اس میں ان پہلوؤں کو ڈال دیا گیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد اہل سنت و جماعت کا ایک نوجوان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنے لگتا ہے، آپ کی برائی کرنے لگتا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ روایت ہے اور یہ مشکات شریف میں ہے صحابہ کرام کے فضائل کے باب میں کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے، جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ تو مشکات شریف میں صحابہ کرام کی فضیلت میں یہ روایت ملتی ہے، اور مشکات شریف میں ہی اہل بیت کے فضائل میں یہ روایت ملتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا اہل بیت کسفینۃ نوح، میری اہل بیت جو ہیں، میرے گھر والے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، فمن رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق ہلک، کہ جو بھی محبت اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو بھی اس کا مخالف ہوتا ہے وہ ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں حدیثوں کے اندر محبت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام کا جو حکم دیا گیا ہے، تو علامہ خفانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ان دونوں حدیث کی تشریح اس طور پر کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو برائیاں پائی جاتی ہے اور دنیا کے اندر وہ خرابیاں جس کو ہم گمراہی کہتے ہیں، یا وہ خرابی جس کو ہم کفر و دلالت کہتے ہیں، یا وہ خرابیاں جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے گمراہ ہوتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ خرابیاں سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ خرابیاں ایسے سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ سمندر جب اپنے طوفان کے عروج کے اوپر ہوتا ہے تو بہت زیادہ موجیں ایک کے اوپر ایک اٹھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور ایسے حالات میں اگر رات بھی تاریک ہو جائے، ایک تو سمندر طوفان پہ ہو اور اس کے اندر رات بھی تاریک ہو جائے، تو سمندر نے اپنے طوفان کے ذریعے اس کے کناروں کو ایسا گھیر لیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آدمی کو نجات کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر ہم کہاں پر جا کر ٹھہریں تاکہ منزل مقصود ہم کو حاصل ہو جائے، تاکہ ہم کو کنارہ حاصل ہو جائے۔ تو علامہ خفانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح جب فتنے پیدا ہو، جب گمراہیاں پھیلنے لگے، کسی کے دل کے اندر بغض صحابہ پیدا ہو جائے، کسی کے دل کے اندر خاندان اہل بیت کی دشمنی پیدا ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں ایسی تاریکی کے اندر جو بھی ایسے فتنوں کے اندر سلامت رہنا چاہتا ہے، تو جو بھی آدمی کشتی کے اندر سوار ہو جاتا ہے تو گویا کہ ایک سہارا اس کو ایسا مل گیا کہ نجات حاصل ہونے کی صورت ہوتی ہے، لیکن اس کو منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ تو سمندر
سمندر نے اس طرح کناروں کو گھیر لیا ہے اور رات کی تاریکی نے ایسا اندھیرا کر دیا ہے کہ کنارہ نظر نہیں آتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ایسے طوفان میں جو محبت اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو جائے اور چمکتے ہوئے ستاروں سے جو سہارا حاصل کر لیتا ہے تو ستاروں کی چمک کی بنیاد پر وہ کنارے کے اوپر لگ جاتا ہے. اور اسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور. فرمایا اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی ہم ایسے ہیں کہ اہل صحابہ کرام کے ستاروں سے ہم روشنی بھی حاصل کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر سوار بھی ہوتے ہیں. تو جس کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے وہی نجات یافتہ ہوا کرتا ہے. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت آخر کس بنیاد پر ہے؟ مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کے درمیان آپ دیکھیں، ایک تو ہے صحابہ کرام سے محبت اور ایک ہے اہل بیت سے محبت. میں نے پہلے ہی کہا کہ ان دونوں سے محبت کرنا یہ حضور کی نسبتوں کی بنیاد پر ہے. تو آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہو. کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھو، میرے بعد ان کو تان و تشنیع کا نشانہ مت بنانا، یعنی ان کی برائی مت کرنا، ان کے خلاف اپنی زبان کو مت کھولنا، ان کے اوپر تانا زنی مت کرنا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو اس کا یہ محبت کرنا میری محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی صحابہ سے محبت کرنا آپ فرماتے ہیں وہ میری محبت ہی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں اسی طرح اگر ان سے کوئی دشمنی کرتا ہے، اگرچہ کوئی ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے تو یہ اس کا دشمنی کرنا یہ بھی میرے ہی بغض کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس حدیث کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ یہ فرما دیا کہ جو آدمی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے تو وہ میری محبت کی وجہ سے ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ میری دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر آگے آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھ سے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ان سے جس کے دل میں محبت پیدا ہوگی تو محبت پیدا ہونے کا سرچشمہ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ محبت رسول ہے. اور اسی طرح اہل بیت کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت رکھو. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو نعمتیں عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا. اور مجھ سے محبت رکھو اللہ کی محبت کی وجہ سے، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو میری محبت کی وجہ سے. تو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کا کنارہ اگر کسی سے ملتا ہے تو گویا کہ حضور نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ بھی میری محبت کی وجہ سے ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے وہ میری محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یقین جانیے کہ جس کے دل میں دونوں کی محبت پیدا ہو جائے اسی کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. جس کے دل میں دونوں کی محبت پیدا ہو جائے اسی کو عاشق رسول کہا جاتا ہے. اب رہا یہ سوال کہ بعض لوگ اختلاف کی بنیاد پر صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلاف ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو اس اختلاف کی بنیاد پر ان کے اوپر تانا کرتے ہیں. کوئی ایسا ہوتا ہے جو امیر معاویہ کے اوپر تانا کرتا ہے اور دوسرے صحابہ کرام کے اوپر تانا کرتے ہیں. تو اس کے اندر قول فیصل میں علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ جو مسلم شریف کی شرح لکھنے والے ہیں، آپ نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ان چیزوں میں صحابہ کرام کے 3 گروہ پائے جاتے ہیں. جیسے کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جو جنگ ہوئی تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں صحابہ کرام میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں.
اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہے، پہلا گروہ وہ ہے کہ اس نے پہلی جماعت کو حق پر جانا تو حق پر سمجھنے کی بنیاد پر انہوں نے ان کا سپورٹ کیا، ان کا ساتھ دیا، اور ایک گروہ وہ ہے جنہوں نے دوسری جماعت کو حق پر جانا تو حق پر جاننے کی وجہ سے ان کا ساتھ دیا۔ کیوں کہ آدمی جب کسی چیز کے بارے میں حق ہونے کا یقین کر لیتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ اس کا ساتھ دے۔ اور آپ فرماتے تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو فیصلہ نہیں کر پائے، وہ شک کے اندر تھے کہ آخر دونوں کے اندر حق پر کون ہے، تو اللہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تو ایسی جماعت کے اوپر واجب تھا کہ دونوں میں سے کسی کا ساتھ نہ دے اور کنارے کے اوپر رہیں۔ تو آپ نے ان تمام چیزوں کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام صحابہ کرام ایسے ہیں کہ کسی بھی صحابی نے اگر روایت کو بیان کیا ہے تو اس کو لیا جائے گا، ان کو عادل مانا جائے گا، ان کو ثقہ راوی مانا جائے گا۔ اور آپ دیکھیں ان اختلاف کے حوالے سے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر اشارہ فرمایا تاکہ میری امت اس سے رہنمائی حاصل کرے، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ کتاب و سنت سے آدمی دلائل دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، بلکہ گمراہ اور جو بد مذہب ہو چکے ہیں ان کی تحریروں کے ذریعے اپنے دل و دماغ میں شکوک و شبہات کو پیدا ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد گمراہ ہوتے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک جگہ کے اوپر ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میرے بعد صحابہ کرام کے درمیان اختلاف کے بارے میں سوال کیا۔ حضور تو غیب جانتے، ہمارا عقیدہ ہے نا، یعنی کیا ہونے والا تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ تبارک و تعالی سے میرے بعد میرے صحابہ میں جو اختلاف رونما ہوگا، پیدا ہوگا، اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر وحی کو نازل کیا اور یہ فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہارے جتنے بھی صحابہ رہیں وہ تمام کے تمام میرے نزدیک ستاروں کی طرح ہیں۔ کیا فرمایا؟ تمہارے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ آسمان میں ستاروں کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ آسمان میں ستاروں کی طرح ہے، اور پھر اس حدیث مبارکہ کے جملے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے مجھے یہ بتایا گیا کہ جس طرح آسمان کا ایک ستارہ دوسرے ستارے کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، یعنی ایک ستارہ ایسا ہوتا ہے جس میں روشنی کم ہوتی ہے، ایک ستارہ ایسا ہوتا ہے جس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ تمام آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، لیکن جس طرح ایک ستارہ دوسرے کے اوپر فضیلت رکھتا ہے، ایک ستارہ دوسرے ستارے کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، اسی طرح تمہارے صحابہ میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے، لیکن اگرچہ کوئی ادنا ہو، لیکن اگرچہ کوئی اعلیٰ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ تمہارے صحابہ میرے نزدیک ایسے ہیں کہ تمہارے امتی اگر کسی بھی صحابی کی پیروی کریں گے تو وہ نجات یافتہ ہوں گے۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ان اختلاف کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کیا، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور یہ قرآن سے کتنی بڑی بغاوت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اس جماعت سے راضی ہے، ورضوا عنہ اور یہ جماعت بھی ایسی ہے کہ اللہ سے راضی ہے، یعنی اس جماعت کو دو طرف سے بشارت دی جاتی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتنے بڑے بدبخت ہیں، وہ جماعت کتنی بدبخت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ فرمائے کہ اس جماعت سے میں راضی ہوں، لیکن وہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت سے راضی نہیں ہیں۔ تو جس کی رضا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اعلان کر دیں اس سے ناراض ہونا،
یہ یقیناً اللہ سے بغاوت کرنا ہے، اللہ سے دشمنی کرنا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کرام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے کہ جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے، تو جب ولی کے خلاف دشمنی کرنے والا اتنا بدبخت ہوتا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین جو صحابہ کرام سے دشمنی کرے وہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ فرمایا، انشاءاللہ آگے جب ہماری بات چلے گی تو روزانہ کچھ باتیں اہل بیت کے فضائل اور صحابہ کرام کے حوالے سے رکھی جائے گی، کہ دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ تو جب پوری جماعت صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا گیا تو آخر ہم لوگوں کو کون سا حق پہنچتا ہے کہ کسی صحابی کے اوپر طعنہ کریں، کسی کے اوپر تشنیع کریں، کسی کے اوپر طنز کریں؟ بلکہ یاد رکھیں نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بنیاد پر ادنا سے ادنا صحابی کو اتنا زیادہ شریعت مطہرہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ کوئی صحابی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لمحے کے لیے حاضر ہو، کلمہ پڑھا، کوئی بھی عمل نہ کیا، نہ نماز پڑھا ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکات دیا ہے، نہ حج کیا ہے، کچھ بھی عمل نہ کیا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تمام امت کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اپنے زمانے کا قطب یا غوث بھی ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو جب ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے تو خاص طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اور جو بھی آدمی حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یقین جانے جس کے دل کے اندر حضرت علی کی سچی محبت ہوا کرتی ہے وہ کبھی بھی صدیق اکبر کی برائی نہیں کرتا ہے یا آپ کے خلاف طعنہ نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، والذی جاء بالصدق یعنی وہ جو سچائی لایا، وصدق به اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون یہی لوگ متقی ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد حضور کی ذات ہے کہ حضور سچائی لے کر آئے، وصدق به اور جس نے اس کی تصدیق کی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صدیق اکبر ہیں، اور اللہ نے یہ فرمایا اولئک هم المتقون یعنی یہی تقوی والے ہیں، یہی پرہیزگار ہیں۔ تو حضرت علی تو یہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر یہ حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو یقین جانیے کہ جو بھی حضرت علی سے سچی محبت کرنے والا ہے وہ کبھی بھی صدیق اکبر کے اوپر طعن نہیں کرتا ہے، آپ کے اوپر تشنیع نہیں کرتا ہے، آپ کی برائی نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شرف حاصل ہے۔ ویسے تو ہم لوگ یہ مانتے ہیں اور ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری تمام چیزوں کے مالک ہیں، جان مال عزت و آبرو تمام چیزوں کے مالک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن صحابہ کرام کی مکمل جماعت میں صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا قرب حاصل تھا، اتنی نزدیکی حاصل تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق اکبر سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ صدیق اکبر کا اگر مال ہوتا نا اور حضور کو اپنا قرض ادا کرنا ہوتا تو بغیر صدیق اکبر کی اجازت کے صدیق اکبر کے مال سے اپنے قرض کو ادا فرماتے تھے۔ تو آدمی بغیر اجازت کے اگر کسی کے مال سے اپنا قرض ادا کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ یقین حاصل تھا کہ صدیق نے میری محبت میں اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیا ہے کہ صدیق کا مال بھی میرا ہے، صدیق کی جان بھی میری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے مال سے قرض کو ادا کیا کرتے تھے۔
آپ کے مال سے بغیر اجازت کے قرض ادا فرماتے تھے. اور یہاں تک آیا ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ فرمایا کہ مجھے جتنا صدیق کے مال نے فائدہ پہنچایا کسی اور کے مال نے فائدہ نہیں پہنچایا. کیا فرمایا؟ مجھے جتنا فائدہ صدیق کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا. اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا جلیل القدر صحابی صدیق اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. کیا فرماتے ہیں؟ کاش میں صدیق اکبر کے سینے کا ایک بال ہوتا. تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ حاصل ہے. دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی قربانیوں کے ذریعے اس بات کو ثابت کر دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا تھا. حضور کی محبت میں فنا کر دیا تھا. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر ایسے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن کامل طور پر اگر کسی کا عمل اس حدیث کے اوپر دیکھا جائے اور اس کی وضاحت ذرا دیکھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صدیق اکبر ایسے ہیں کہ واقعی میں انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی ذات کے اوپر قربان کر دیا. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کریں. تو حضور نے اس میں یہ فرمایا کہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت ہونی چاہیے. تو محبت کے دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں لیکن صدیق اکبر ایسے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر آپ کے لڑکے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو آپ کے لڑکے جب بعد میں ایمان لاتے ہیں تو وہ اس وقت کافروں کی طرف سے لڑنے میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے صاحبزادے یہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ کے اوپر میرا ایک احسان ہے. صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا تمہارا احسان میرے اوپر کیا ہے؟ تو بیٹے نے یہ کہا کہ فلاں جنگ کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا. لیکن صدیق اکبر یہ فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی بیٹا اگر اس وقت تو اگر میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں یہ سمجھ کر تجھے نہ چھوڑ دیتا بلکہ یہ دیکھتا کہ تو جس کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ اور رسول کی دشمنی میں لڑنے کے لیے آیا ہے، اس لیے محبت خدا و رسول کی بنیاد پر تجھے قتل کر دیتا. تو حضور نے یہ فرمایا کہ کامل مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. تو صدیق اکبر نے اپنے قول کے ذریعے یہ بتا دیا کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ حضور سے محبت کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے زیادہ حضور سے محبت کرتا ہوں. اور باپ سے زیادہ محبت، باپ سے زیادہ محبت، باپ تو باپ ہوتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتیں جو ہیں نا ان نسبتوں سے بھی اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے. کہ جس وقت آپ کے والد ایمان لائے ابو قحافہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا، یعنی ایمان کلمہ پڑھانے کے لیے اپنے ہاتھ کو جب بڑھایا تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر موجود تھے. آپ رونے لگے. جب آپ رونے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق تجھے کس چیز نے رلایا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اگر ابو قحافہ کی جگہ پر آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا. کیا فرماتے ہیں؟ ابو قحافہ کی جگہ پر اگر آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا اور ابو طالب کے ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، آپ کی آنکھوں کو سکون عطا ہو جاتا، تو آپ فرماتے ہیں قسم خدا کی ابو طالب کا ایمان لانا میرے لیے ابو قحافہ کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی کا ذریعہ ہوتا. ابو قحافہ کے ایمان لانے سے زیادہ خوشی کا ذریعہ ہوتا.
اب حضور نے تو یہاں پر مطالبہ یہ کیا کہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، لیکن صدیق اکبر محبت کے اس کمال کے اوپر فائز تھے، اور کمال محبت اتنا زیادہ پایا جاتا تھا کہ حضور کی ذات سے محبت تو اپنے باپ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن حضور کی نسبتیں اگر جہاں پر پائی جاتی ہے، صدیق نے یہ بتا دیا ان نسبتوں سے بھی، ان نسبتوں کی بنیاد پر صدیق اپنے باپ سے زیادہ محبت کیا کرتا ہے، صدیق اپنے باپ سے زیادہ محبت کیا کرتا ہے۔ تو یقیناً دوستان محترم، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا یہ کمال ایمان کی دلیل ہوا کرتی ہے، اور یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، حضور کا صدقہ ہے کہ آج کائنات میں ایک جماعت اہل سنت و جماعت کی ایسی ہے جو راہ اعتدال کے اوپر ہے۔ ہم جتنے بھی ہمارے محسن ہیں، ہمارے جتنے بھی سردار ہیں، ان تمام کا احسان مانتے ہیں، تمام کی عزت کرتے ہیں، تمام کا ادب و احترام یہ ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فضیلت بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا و ارضاہ عنا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ تو حضور نے فرمایا فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ کیا فرمایا؟ فاروق اعظم کی نیکیاں یہ آسمان کے ستاروں کی برابر ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے باپ کا کیا حال ہے، میری باپ کے نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کی نیکیاں جو آسمان کے ستاروں کی برابر ہے، وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے، وہ صدیق اکبر کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ تو اس سے پہلے تو فاروق اعظم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، دوسرے صدیق اکبر کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، اور تیسرے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ آج حضور کا علم غیب مان لیا جائے تو ہم کو بدعتی کہہ دیا جاتا ہے، ہم کو کافر کہہ دیا جاتا ہے، اللہ کی ذات میں حضور کو شریک کرنے والا کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے جب یہ سوال کیا کہ آخر آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں پائی جاتی ہے، آج دنیا نے بہت ترقی کی ہے، آج سورج کے اوپر کمندے ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، آج پہاڑ کی اونچائی کو ناپا جاتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آسمان کے ستاروں کی گنتی کا علم کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے جب یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا کسی کے پاس آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں پائی جاتی ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن حضور کو اللہ نے آسمان کی ستاروں کی گنتی کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کی ستاروں کی گنتی کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ علم غیب ماننا یہ شرک ہے یا یہ کفر ہے، تو آپ مجھے بتائیں حضور کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں نا؟ حضور تو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے آئے۔ اسی لیے محدثین حدیث کی تعریف میں یہ کہتے ہیں، حدیث کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی کام ہو اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی اختیار کرے نا، تو وہ جواز کی دلیل ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اگر خاموشی اختیار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کرنا جائز ہوتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے منصب رسالت کے اوپر فائز کیا، تو منصب رسالت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر برائی کے خلاف اعلان کیا جائے۔ تو حضور نے حضرت عائشہ کو یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ، آسمان کے ستاروں کا علم تو اللہ تبارک و تعالی کو ہے، آخر تم نے مجھے کیوں پوچھا؟ اور تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بات کو مانتے ہوئے اس بات کا جواب دے دیا۔ تو یقین جانیے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عائشہ کا عقیدہ پایا جاتا ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ ہر فرقہ یہ کہتا ہے، تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، غیر مقلد بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور دوسرے فرقے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ حق پر ہم ہی ہیں،
اور ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے، کلہم فی النار، تمام دوزخ میں جائیں گے الا واحدہ، مگر ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے علامت پوچھی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں وہ جنتی گروہ ہے۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام نے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ رکھا ہے، صحابہ کرام نے حیات النبی علیہ تحیت و ثنا کا عقیدہ رکھا ہے، صحابہ کرام نے اختیار مصطفیٰ کا عقیدہ رکھا ہے۔ جب صحابہ کرام نے ان عقیدوں کو رکھا ہے اور انہی عقائد کے اوپر اہل سنت و جماعت قائم ہیں، تو الحمدللہ حضور کی بارگاہ سے جنتی ہونے کی سند ہم ہی کو عطا کی گئی ہے۔ حضور کی بارگاہ سے جنتی ہونے کی سند یہ ہم ہی کو عطا کی گئی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی حیات کا جائزہ لیں، آج حضور کے علم کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اور صدیق اکبر کی کرامت کے اندر اس چیز کو مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا سے اپنی صاحبزادی سے یہ فرمایا کہ بیٹی آج میرا یہ جو مال ہے وہ وارثوں کا ہو چکا۔ کیا فرمایا؟ آج میرا یہ جو مال ہے وہ وارثوں کا ہو چکا، اور قرآن کے حکم کے مطابق تم اس مال کو وارثوں میں تقسیم کر دینا، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ والد محترم 3 کے بارے میں تو میں جانتی ہوں، لیکن جو آپ ایک اور لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری سوتیلی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے۔ کیا فرمایا؟ تمہاری سوتیلی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، اور وہ لڑکی کی صورت میں پیدا ہوگی، اس لیے اس کا بھی حصہ رکھنا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غیب کے جاننے والے ہیں ہی، بلکہ حضور نے صدیق اکبر کو جتنا چاہا اتنا علم غیب عطا فرمایا۔ تو آج لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور تقویت الایمان میں معاذ اللہ رب العالمین یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے، بکواس کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے خاتمہ کا علم نہیں ہے، کب مرنے والے ہیں اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے 2 چیزوں کے بارے میں بتایا۔ پہلا آپ نے یہ کہا کہ آج یہ میرا مال وارثوں کا ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ آج میرا مال یہ وارثوں کا ہو جائے گا۔ تو صدیق اکبر کو اس بات کا یقین حاصل ہو گیا تھا کہ آج میرا انتقال ہونے والا ہے۔ صدیق اکبر کو یقین حاصل ہو گیا تھا کہ آج میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج خاص طور پر تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہے، اور قرآن مقدس کی یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس کی تفسیر میں بھی مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جس میں یہ کہا گیا وما هو علی الغیب بضنین، یعنی یہ وہ محبوب ہے جو غیب کو بتانے میں بخیل نہیں۔ تو صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ اس تفسیر میں یہ ہے یاتیہ علم الغیب فلا یبخر به بل یعلمکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور کے پاس غیب کا علم آتا بھی ہے، اور آپ ایسا علم غیب جاننے والے ہیں کہ دوسروں کو بتانے میں بخیلی بھی نہیں فرماتے ہیں، دوسروں کو بتانے میں بخیلی بھی نہیں فرماتے ہیں۔ تو حضور تو جانتے ہیں کہ کس کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اپنے نائب کو اتنا علم غیب عطا فرما دیا کہ صدیق اکبر بھی جاننے لگے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکی کی صورت میں ہے، میری بیوی کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکی کی صورت میں ہے۔ تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قول کے ذریعے یہ عقیدہ دیا اور حضور نے یہ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے اوپر طریقے کے اوپر چلے گا وہ جنتی ہوتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں یہ کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے واضح ارشاد سے یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یعنی میرے اوپر تمہارے اوپر میری سنت یعنی میرا طریقہ
اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہے ان کا طریقہ یہ لازم ہے۔ تو جب صدیق اکبر نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بتایا کہ میں بھی ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو جانتا ہوں، تو یقیناً اگر کوئی آدمی جس طرح کہ آج اہل سنت و جماعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے علم ما کان و ما یکون مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ رکھنا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ رکھنا یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات اور آپ کی شخصیت یقیناً ایسی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو حضور کی محبت میں فنا کر دیا۔ آپ نے اپنی ذات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فنا کر دیا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ کرام سے یہ فرمایا کہ اے لوگو، صدیق کو تمہارے اوپر فضیلت نماز اور روزے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ صدیق کو تمہارے اوپر فضیلت نماز اور روزے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کو اس سر کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے جو ان کے دل کے اندر جما دیا گیا ہے، یعنی اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل کے اندر اتنی زیادہ پائی جاتی ہے کہ اتنی محبت کسی کے درمیان کسی کے دل میں نہیں ہے۔ تو محبت خدا و رسول کی بنیاد پر صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے، اور یہ محبت ہی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق ہی ہے کہ صدیق اکبر کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں اور ہمارے حالات کا آج جائزہ لیا جائے تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ صدیق اکبر کے فیصلوں میں عشق مصطفیٰ کی جھلک ہی نظر آتی ہے۔ صدیق اکبر کے فیصلوں میں عشق مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی جھلک ہی نظر آتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہو چکا اور آپ کے وصال کے بعد حضور نے اپنے وصال سے پہلے جو حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا تھا، تو ابھی ایک پڑاؤ پہنچا، حضور کا وصال ہو چکا، وہ لشکر واپس آ گیا۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کی خبر پھیلی تو وہ لوگ جو کمزور عقیدے والے تھے، نئے نئے بنے تھے، وہ بھی مرتد ہو گئے۔ ایک جماعت ایسی کھڑی ہو گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے۔ ایک جماعت ایسی کھڑی ہوئی کہ معاذ اللہ رب العالمین جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد مسلمانوں کی پوزیشن اور مسلمانوں کے حالات اتنے زیادہ کمزور تھے جیسے کہ سخت سردی میں بکریوں کو اور بھیڑ کو کھلے کے اندر چھوڑ دیا جائے تو سخت سردی ہوتی ہے، اور ایسی سردی میں بارش ہونے لگے تو جو بھیڑ اور بکریوں کی حالت ہوتی ہے، ایسے حالات مسلمانوں کے پائے جاتے تھے کہ چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا تھا۔ خطرہ یہ پایا جاتا تھا کہ اس لشکر کو اگر روانہ کیا جائے گا تو مدینہ کے قرب و جوار کے اندر جو مرتدین پیدا ہو چکے تھے، زکوٰۃ کے منکرین پیدا ہو چکے تھے، وہ حملہ کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ خود حضرت اسامہ جن کو حضور نے سپہ سالار بنا کر روانہ کیا تھا، انہوں نے بھی حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا کہ ملک شام میں جو جنگ کے لیے جانا ہے وقتی طور پر اس کو موقوف کر دیا جائے، اس لیے کہ حضور نے جن لوگوں کو میرے ساتھ روانہ کیا ہے اس میں بہتر سے بہتر جنگجو حضرات جو ہے وہ تمام میری فوج کے اندر ہے، اور ایسے وقت میں ان کو وہاں پر لے جانا اور مدینہ کو خالی کر دینا، مدینہ منورہ کو خالی کر دینا، گویا کہ یہ تباہی کو دعوت دینا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا یہ عشق ہی ہے کہ آپ کے عشق مصطفیٰ نے جو کرشمہ دکھایا تو فاروق اعظم جو پہلے خود اس کی مخالفت کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ابھی یہ فیصلہ کرنا اور ملک شام کی طرف فوج کو روانہ کرنا یہ تباہی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، مانعین زکوٰۃ سے آپ نرمی کے ساتھ کام لے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم سے فرمایا کہ سنو، حضور کے زمانے میں کوئی آدمی اگر اونٹ کی رسی کو بھی زکوٰۃ کے اندر دیتا تھا یا ایک بکری کو بھی زکوٰۃ کے اندر ادا کرتا تھا، اور اگر کوئی اس کو بھی دینے سے انکار کرتا ہے تو قسم خدا کی میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ کیا فرمایا؟ اس کے ساتھ میں جہاد کروں گا، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ صدیق کی موجودگی میں اسلام کمزور ہو جائے۔
آپ نے فرمایا صدیق کی موجودگی میں اسلام یہ کمزور نہیں ہو سکتا ہے. تو جب آپ نے لشکر کو جانے کا حکم دیا اس وقت تاریخ کے اندر یہ جملے ملتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تمام صحابہ کرام قریب جو نہ جانے کا اور لشکر کو نہ روانہ کرنے کا کہہ رہے تھے، اس کے مقابلے میں صدیق اکبر نے ایک جملہ کہا تھا. تاریخ کے اندر مختلف ملتے ہیں، اس میں دو قول یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگرچہ پرندے آ کر صدیق کے گوشت کو نوچیں. کیا فرمایا؟ پرندے اگر جمع ہو جائے اور صدیق اکبر کے گوشت کو نوچنا شروع کر دیں. اور دوسری ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے یقین ہو جائے کہ بھیڑیے آئیں گے اور مجھے پھاڑ کر کھا جائیں گے، یہ دونوں چیزیں بولنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں ایسے حالات ہو جائیں تب بھی جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہے اس لشکر کو رکنے کا میں حکم نہیں دے سکتا. کیا فرمایا؟ جس لشکر کو حضور نے روانہ کیا ہے اس لشکر کو میں رکنے کا حکم نہیں دے سکتا. تو یہاں پر ذات سے محبت تو ذات سے محبت ہے. صدیق اکبر نے اپنے قول کے ذریعے یہ بتا دیا کہ حضور کی بات سے بھی صدیق اتنی محبت کرتا ہے کہ تمام مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، اپنی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، لیکن حضور کے فرمان کے خلاف کبھی بھی عمل نہیں کر سکتا ہے. تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق مصطفیٰ کے صدقے میں جو کامیابیاں عطا فرمائی، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ختم ہوا، مدعیان نبوت کا فتنہ ختم ہوا، اور دوسرے مرتدین کا جب فتنہ ختم ہو گیا تو فاروق اعظم نے خود اس بات کو قبول کیا کہ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر کے دل کو کھول دیا ہے. یعنی حق بات کے لیے صدیق اکبر کے دل کو کھول دیا گیا ہے. اب یہاں پر دو باتیں آپ کے سامنے یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پریشانیوں میں اور جن مصیبتوں میں لشکر کو روانہ کیا، کیا ہمارے سامنے اتنی پریشانیاں ہیں؟ بولیے، ہمارے سامنے اتنی پریشانیاں نہیں ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام پریشانیوں کے باوجود اپنی ذات کو ظاہری طور پر جو مؤرخین یا صحابہ کرام کی نظر ظاہری طور پر جہاں تک کام کرتی تھی تو ان کو یہ لگتا تھا یہ تباہی کا ذریعہ ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل سے یہ بتا دیا کہ عمل کی بنیاد اور کام کی بنیاد عشق مصطفیٰ کے اوپر اگر ہوا کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب کو پیدا کر دیتا ہے کہ عاشق مصطفیٰ نہ دنیا میں ذلیل ہوتا ہے نہ آخرت میں ذلیل ہوتا ہے. دونوں جہاں کی عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عاشق رسول ہی کو عطا فرماتا ہے. آج کے حالات یہ ہیں کہ ایسی پریشانیاں ہمارے سامنے نہیں ہیں، ایسی مصیبتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اگر گستاخ رسول سے بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہمارا کھانا پینا ان کے بلبوتے پر چلتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہماری رشتہ داریاں ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے ہمارے کاروبار کے تعلق ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تو واقعی میں اگر حضور کا صدقہ کھاتے ہو تو اس بات کا یقین رکھو کہ محبت رسول کی بنیاد پر اگر گستاخ رسول کے ساتھ اگر رشتہ داریوں کو ختم کر دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی باقی بچی رشتہ داریوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ کو ان سے بے نیاز فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو ان سے بے نیاز فرما دے گا. اور یقیناً آج ہر آدمی ہر اعتبار سے اور الگ الگ انداز سے عزت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کوئی آدمی تبلیغی جماعت کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، غریب آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان سے چند ٹکڑے ہم کو مل جائیں. مالدار آدمی یہ سوچتا ہے کہ ان کے ساتھ ملنے کے بعد ہم اور زیادہ مال والے بن جائیں.
اور نہ جانے کیسی کیسی سوچیں ہماری ہوا کرتی ہے. لیکن میری ایک بات یاد رکھیں کہ واقعی میں اگر ہم صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں اور خاص طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں تو ان تمام چیزوں کو بھول جاؤ اور صدیق اکبر کے اس عمل کے اوپر ایسا یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق اکبر کے فیصلے کے صدقے میں ہم کو بھی غیروں سے بے نیاز فرما دے گا. صدیق اکبر کے فیصلے کے صدقے میں ہم کو غیروں سے بے نیاز فرما دے گا. بلکہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اس لیے اکثر میں بات یہ کہتا ہوں کہ جو عزتیں ہم غیروں کے دروازے پر تلاش کرتے ہیں اور جو فضیلتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں, دنیا میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میری ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا والوں کی نظر میں کوئی آدمی ظاہری طور پر اگر ذلیل ہو جائے تو یہ ذلیل ہونے کی نشانی نہیں ہے. تاریخ کا آپ مطالعہ کریں, بہت سے جبہ اور دستار والے ایسے گزرے ہیں جیسے یہ تبلیغیوں کے پیشوا ہیں, ان کا حال تھا جبہ بھی پہنتے تھے, دستار بھی تھی, تو ظاہری طور پر وہ جبہ اور دستار کے اندر نظر آتے ہیں لیکن وہ دوزخ میں جاتے ہیں. اور عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر تاریخ کے اندر بہت سے ایسے ملیں گے جن کی کھال کو اتار لیا گیا, جن کی چمڑی کو بھی اتار لیا گیا, جن کو بازار کے اندر ذلیل کیا گیا, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کو ایسی عظمتیں حاصل ہیں کہ ان کی عظمتوں کے صدقے میں اللہ ہزاروں کو نجات عطا فرمائے گا. تو ہماری مصیبت عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہو تو ان چیزوں کی بنیاد پر اگر ہوا کرتا ہے تو یقین جانے آدمی کامیاب ہوتا ہے. اور اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ نے جو ظلم سہا مامون رشید کا, کہ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلتے تھے, اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں کہ یہ کریں گے تو وہ ہوگا, فلاں کریں گے تو فلاں. ایسا نہیں تھا. ان کے فیصلے جو تھے نا وہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے ہوا کرتے تھے کہ جب خلق قرآن کا فتنہ اٹھا کہ ایک جماعت ایسی پیدا ہوئی جس نے قرآن کو مخلوق کہا. کیا کہا؟ اس نے قرآن کو مخلوق کہا. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. کیا ہے؟ قرآن مخلوق نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکنے کے لیے مامون رشید نے یہ کیا کہ ان کو جیل کے اندر بند کر دیا. کیا کیا؟ ان کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا. لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا, جیل کی بندشیں اس کو روک نہیں پاتی ہیں. جو سچا عاشق ہوتا ہے جیل کی بندشیں اس کو روک نہیں پاتی ہے. تو جب آپ کو بند کر دیا گیا تو دروغے نے یہ کہا مامون رشید کو جا کر کہ یہ امام احمد بن حنبل کو جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے, تالا لگایا جاتا ہے, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ رات کو بازار میں تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر جیل میں دیکھا جائے تو جیل میں بھی نظر آتے ہیں, اگر بازار میں دیکھا جائے تو بازار میں بھی تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کس چیز کا کرشمہ ہے؟ عشق مصطفیٰ کا کرشمہ ہے. پھر مامون رشید نے یہ کیا کہ ان کو سزا دینے کے لیے, اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے کہ آپ کو کسی بھی حالت میں یہ کہلوائے کہ قرآن یہ مخلوق ہے تو آپ کو اپنے دربار میں لایا جاتا ہے. اور دربار میں لانے کے بعد آپ کے اوپر کے کرتے کو اتار دیا گیا. اوپر کے کرتے کو اتارنے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھوں کو پشت کے پیچھے باندھ دیا جاتا ہے. اور جب آپ کو کوڑے مارنا شروع ہوتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل بار بار اپنی زبان سے ایک جملہ دہراتے ہیں, یا الہ العالمین, یہ جو کچھ بھی میں برداشت کر رہا ہوں وہ تیری رضا کے خاطر برداشت کر رہا ہوں. مامون رشید یہ چاہتا ہے کہ مار کھا کر یہ کہیں کہ قرآن مخلوق ہے, لیکن امام احمد بن حنبل ہر کوڑے کے اوپر یہ کہتے ہیں قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے. تو کوڑے کھاتے کھاتے آپ کا حال یہ ہو گیا کہ آپ کے پائجامے کا ازار بند ٹوٹ جاتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اوپر کوٹتا نہیں, اور ہاتھ کے ذریعے آدمی روکے تو روک سکتا ہے, لیکن آپ کو ہاتھ پیچھے باندھنے کی وجہ سے جب ازار بند ٹوٹ گیا تو قریب تاکہ آپ کی شرمگاہ کھل جائے اور لوگوں کے سامنے آپ کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے. لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی, یا الہ العالمین, میں تیری رضا کے خاطر ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوں,
تو میری شرمگاہ کی حفاظت فرما. تو تاریخ کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ آپ کا ازار بند ٹوٹنے کے باوجود بھی آپ کا پائجامہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتا ہے. تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ جو آدمی عظمت خدا اللہ تبارک و تعالی اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی عظمتیں بلند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی عظمتیں بلند فرماتا ہے. اور یہ امام احمد ابن حنبل ایسی عظمت والے کہ کتاب کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے کہ آپ ایک مرتبہ سمندر کے قریب وضو کر رہے تھے. تو جیسے یہ سمندر ہے، امام احمد ابن حنبل یہاں پر وضو کر رہے ہیں اور ایک آدمی ایسے آگے وضو کر رہا تھا اور پانی ادھر کو بہ رہا تھا. تو پانی ادھر کو آ رہا تھا، تو اس نے جب کلی کی یا پاؤں دھوئے، اس کے بعد اس کی نظر امام احمد ابن حنبل کے اوپر پڑی. تو اس نے یہ سوچا کہ میرا دھون اور میرے جسم سے لگا ہوا پانی اتنے بڑے امام کے پاس جائے گا اور وہ وضو کریں گے. تو ادب کے لحاظ سے وہ وہاں سے اٹھ گیا اور آگے جا کے بیٹھ گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کا ادب کرتے ہوئے میں اوپر سے نیچے کی جگہ کی طرف آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ادب کی بنیاد پر مجھے جنت میں نیچے سے اونچا طبقہ عطا فرمایا. یعنی جیسے انہوں نے امام احمد ابن حنبل کا ادب و احترام کرتے ہوئے نیچی جگہ کو پسند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احترام کے بدلے میں ان کو جنت میں عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا. تو ان تمام چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حضرات کو خاندان اہل بیت اور صحابہ کرام کا صدقہ عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بولنے کے درمیان اگر غلطی ہوئی تو توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.